علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الکفایہ فی علم روایہ، صفحہ نمبر 212۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس صفحے پر باب قائم کیا ہے کہ محدث ایک حدیث کو بیان کرتا ہے، پھر اس کے بعد دوسری سند بھی لکھتا ہے، دوسری سند کے آخر پر لکھ دیتا ہے مثلہ ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی دوسری سند سے بھی جو حدیث بیان کی گئی ہے وہ پہلی بیان کردہ سند کے آخر میں جو متن حدیث ہے اس کی مثل ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے، کیا دوسری جو سند ہے اس کو بندہ بیان کرے اور متن پہلی کا لگا دے، یہ لگانا جائز ہے؟ آگے سمجھے، سند دوسری بیان کرے متن پہلی کا لگا دے مثلہ کی بنیاد پر، کیا جائز ہے یا نہیں؟ امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے، لیکن بعض اہل علم نے کہا ہے یہ جائز ہے۔ جب یہ معلوم ہو کہ محدث بڑا ضابط ہے، بڑا سخت زبردست حافظے والا ہے، جو اس نے مثلہ کہا ہے وہ ایسے نہیں کہہ دیا بلکہ اس کے مثل ہے بھی کہا ہے نا، ایسا سمجھے۔ لیکن اگر پتہ ہے کہ یہ محدث جس نے یہ کتاب لکھی ہے وہ اتنا ضابطے والا، اتنا متحفظ نہیں تھا، تو پھر کہنا درست نہیں ہے۔ اس پر امام خطیب بغدادی نے آگے کی ایک مثالیں ذکر کی ہیں۔ اچھا جی، صفحہ نمبر 214 پر ایک اور بحث ہے مدرج کے حوالہ سے، باب ما جاء فی تفریق نسخہ المدرجہ، کہ مدرج جو روایات ہیں ان کو الگ کر دینا، الگ بیان کرنا۔ آگے سمجھو، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا آپ سنن ابی داود کے مدرج الفاظ کو الگ کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ دو سو 214 پر اس پر آگے تفصیل کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ 215 پر مسئلہ بیان کیا ہے امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے۔ ایک محدث حدیث بیان کرتا ہے اپنے شیخ سے، اس کو اپنے شیخ کی طرف نسبت کرتا ہے، پھر اس کے بعد اسی شیخ سے اور بھی حدیثیں بیان کرتا ہے، ان میں بھی ان کا نام، اس شیخ کا نام وہ لیتا ہے محدث، لیکن اس کو نسبت نہیں کرتا۔ جن روایتوں میں اس شیخ کی نسبت نہیں کرتا، کیا طالب علم کے لیے جائز ہے کہ وہ شیخ کے نسب کو ذکر کرے تمام احادیث میں، جب ان کو الگ الگ بیان کرے؟ سمجھ لگی میرے خیال میں؟ بیٹو آپ ایسے سمجھیں، ایک محدث نے ایک راوی کی حدیث بیان کی ہے اور اس راوی کا نسب نامہ بیان کر دیا ہے، کیا مطلب؟ مکمل نام بیان کر دیا ہے۔ ینسبہ فیہ کا نسبت کا مطلب یہاں یہ ہے، مثلا میں مثال دیتا ہوں، ابراہیم بن بشیر بن یعقوب بن عمر الحسینوی، آپ نے مجھ سے کوئی بات بیان کی، میرا مکمل نام لکھ دیا، آپ نے پھر مجھ سے اور بھی روایتیں بیان کی، وہاں آپ نے میرا مکمل نام نہیں لکھا، وہاں لکھا محمد ابراہیم، بس کافی ہے، یہ لکھا ہے۔
جب آپ سے کوئی دوسرا شخص بیان کر رہا ہے، کیا جن روایتوں میں آپ نے میرا نسب نامہ نہیں لکھا، پورا نام نہیں لکھا، وہ پورا نام لکھ سکتا ہے کہ نہیں لکھ سکتا؟ اللہ اکبر۔ اچھا، اکثر علماء نے اس کی اجازت دی ہے، اکثر علماء نے اس کی اجازت دی ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل کا یہی موقف ہے۔ کان ابو عبداللہ، تھے امام احمد بن حنبل، ان کی کنیت ہے، حنبل بیان کرتے ہیں، کان ابو عبداللہ اذا جاء اسم رجل غیر منصوب قال یعنی بن فلان، جب کسی آدمی کا نام آتا جو غیر منصوب ہوتا تو کہہ دیتے تھے یعنی ابن فلان، یعنی کہہ کر فرق کرتے کہ میرے استاد نے تو نسبت کے بغیر بیان کیا تھا لیکن ہم اس کو نسبت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ یہ 215 صفحہ نمبر ہے۔ اس کی مثالیں بخاری، مسلم، بلکہ ہر کتاب میں آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اس پر کئی ایک مثالیں امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں۔ 216 صفحے پر ایک نیا مسئلہ ہے۔ بیٹو، راوی کو شک ہے کہ یہ جو شیخ روایت بیان کر رہا ہے یہ اپنے حافظے سے بیان کر رہا ہے یا کسی غیر کی کتاب سے بیان کر رہا ہے۔ راوی کو شک ہے، محدث کو شک ہے، تو اس کو ثابت کرے، تحقیق کرے، جستجو کرے کہ یہ اپنے حافظے سے بیان کرتا ہے یا غیر کی کتاب سے بیان کرتا ہے۔ تحقیق کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 216 پر ایک قول لکھا ہوا ہے، سفیان نے کہا رأیت عاصما یاتی بن ابی خالد یستثبتہ فی حدیث شعبی، میں نے دیکھا عاصم کو، وہ ابن ابی خالد کے پاس آتے تھے، یستثبتہ فی حدیث شعبی، شعبی کی حدیث میں وہ اس کو ثابت کے طور پر لیتے تھے، تحقیق کے بعد لیتے تھے، جستجو کے بعد لیتے تھے، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس پر اور بھی کئی ایک مثالیں بیان کی ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہاں سے ہم کل آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔